ہم نے جو ہے عصری علوم کو اور دینی علوم سے جو الگ کیا ہے یہ ہماری تاریخ میں نہیں ہے. یہ ایک سازش کے تحت اس کو الگ کروایا گیا. چونکہ میں مقرر نہیں ہوں، تبصرہ نگار ہوں. تبصرہ نگار دھیمے سمجھاتا ہے، آہستہ بتاتا ہے. اور آپ تمام لوگ طلباء و طالبات اور ان کے سرپرستان ہیں، اور جو موضوع اور جس موضوع پر آپ تمام لوگوں کو جوڑا گیا ہے وہ تعلیم ہے. اور علم پر، حصول علم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا زور دیا ہے، اگر اس کے پیچھے بھاگتے تو شاید آج مسلمانوں کی یہ حالت پوری دنیا میں نہیں ہوتی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لوگ جانتے ہیں، بہت بڑے اللہ ولی ہیں. تصوف کی دنیا میں ایک اہم ترین نام ہے. کبھی موقع ملا تو ان کی زندگی کے بارے میں ضرور پڑھیے گا. آپ لوگ راستے میں جا رہے تھے تو ایک طالب علم اس کو جلا رہا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس چھیڑخانی کے لیے، ہوتا ہے نا، چھیڑخانی نہیں بول سکتے، اللہ والے تھے، اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس کو کس نے جلایا. طالب نے کہا میں نے جلایا. تو کہا کیسے جلائے یہ بتاؤ. اب اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس. تو طالب علم نے کہا کہ ایک کام کیجئے گا، آپ اس کو پہلے بجھائیے، میں پھر اس کا جواب دوں گا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس چراغ کی روشنی کو بجھا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ طالب علم ان کو کہتا ہے کہ اب یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو بجھایا کیسے. اگر آپ یہ بتائیں گے کہ اس کو بجھایا کیسے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے جلایا کیسے. تو اس سے ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ کبھی کسی بھی شخص کو اس کے علم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی دنیا کی وہ شخصیت جس کے بارے میں جو ہے قیامت تک بولا جاتا رہے گا، قیامت تک جن کو پڑھا جاتا رہے گا، قیامت تک جن کو. تو اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ کبھی کسی کو معمولی اور بے وقعت مت سمجھنا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ علم کو ایسا تقسیم کر دیا جس کی وجہ سے ہمیں سمجھتے آج جو ہے مدارس کو انقلابی شکل اختیار کرتے ہوئے دینی علوم اور عصری علوم کا سنگم کہنا پڑ رہا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلام کی ساری تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے اٹھا کر ابھی تک آپ مطالعہ کر لیجئے گا کہ کہیں بھی علم کو تقسیم نہیں کیا گیا ہے، ہنر کو تقسیم نہیں کیا گیا ہے، ملازمت کو تقسیم نہیں کیا گیا ہے. جہاں بھی کہا گیا ہے وہ چاہے آپ دنیوی زندگی میں تجارت کے لائن سے جائیں گے تو کسب حلال کہا گیا ہے. اور علم کو علم کے ساتھ نافع اور کسب کے ساتھ حلال کا جو ہے لفظ جوڑ کر کے یہ بتایا گیا کہ اگر آپ راستے میں چلتے ہوئے کوئی کچرا بھی چنتے ہیں اور وہ حلال کمائی ہے تو آپ کو ثواب ملے گا. اور آپ جو ہے چاند پر پہنچ جاتے ہیں اور چاند کے اندر کی چیزوں کو سمجھنے، پرکھنے، سوچنے، تحقیق کرنے اور عجیب قسم کی اس کے اندر جو ہے تحقیقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چاند کے بنانے والے کو نہیں سمجھتے، تو پھر آپ کا چاند پر جانا، وہاں بیٹھنا، اس کے بارے میں بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا. یہی پیغام دیتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو لیکن صرف نالج حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف جو ہے کمانے کے لیے نہیں، صرف جو ہے آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ میرے پاس ڈگریاں ہیں،
صرف اس لیے نہیں کہ میں دنیا کو یہ بتاؤں کہ میں ڈاکٹر ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ میں انجینئر ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کسی غریب کا علاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، تو آئی سی یو میں اسے رکھ کر کے جو مر چکا ہے 15 دنوں تک اس کے پاس جو ہے حرام کمائی نہ لو۔ اگر آپ نے یہ لے لیا تو ایسی ڈاکٹرز کی ڈگری ہزاروں تمہارے پاس ہے، لیکن وہ بیکار ہے۔ یہی پیغام ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو لیکن اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پھر کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم، میں نے انسان کو وہ سب کچھ سکھا چکا ہوں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ نہیں جانتا تھا کا کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ معلم یعلم میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والی ساری کی سارے علوم پیوست ہو چکے ہیں۔ مثلاً آپ نے جن کا اس وقت استقبال کیا، ویڈیو دیکھا، ان کا بولنے کا انداز، ان کا سمجھانے کا انداز، ان کے جو ہے لوگوں کی دلوں پر راج کرنے کا انداز کیوں ہے؟ بولنے کی سکت، سمجھنے کی سکت، سمجھانے کی سکت، سمجھانے کا انداز، انداز بیاں، خطابت کا انوکھا انداز، یہ ساری چیزیں کیسی ملی؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک علم ہے۔ اب یہ ان کے والد کی جانب سے ودیعت کر دی گئی ہے، یہ چیز دوسرے میں نہیں پائی جائے گی۔ علم الانسان ما لم یعلم، جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، فرشتے بڑے پریشان تھے کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے اعتراض کر رہے ہیں، آپ ایسے آدمی کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین پہ جائے گا، فساد پھیلائے گا، بھائی بھائی کا خون کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، بھائی کی چغلی کرے گا، باپ کی چغلی کرے گا، باپ کو باپ نہیں سمجھے گا، علم کے ساتھ اپنے بہن کی پورے وراثت کو کھا کر کے تباہ و برباد کر دے گا، بھائی بھائی چغلی پڑے گا، وراثت کے نام پر بہن کو گھر سے باہر ڈال دے گا، اس کو محروم کر دے گا، ساری چیزیں کر دے گا، قتل و غارت گری کی ایسی انتہا کر دے گا کہ قیامت تک جو ہے یہ انسانیت قتل و غارت گری میں ایسے ملوث ہوگی کہ جو انسان کا خون پانی کی طرح بہا جائے گا، پھر بھی اس پر رحم نہیں آئے گا، اور تو ایسے انسان کو دنیا میں بسانے جا رہا۔ فرشتے تو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ نہیں، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں انسان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے اس انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف، فرشتے ایک طرف۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو فرشتے اعتراض جتائے ہیں ان کو منانا بھی تو ہے، بتانا ہے کہ وجہ کیا ہے، میں ابن آدم کو بنا رہا ہوں، انسان کو بنا رہا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے اس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک عالم دین اور ایک تفسیر قرآن اور اس آیت کی تفسیر کرنے والے مختلف علماء کرام مفسرین نے اس کی تفسیر کو اس انداز میں بھی کہ ممکن ہے کہ جو ہے فرشتوں سے پوچھا گیا ہو، تو دال جانتا ہے، حیدرآباد کی بریانی جانتا ہے، حیدرآباد کی بریانی میں کس طرح کی چیزیں ڈالی جانتی ہے جانتا ہے، شاید اس کو یہ بتایا گیا ہو کہ جو ہے سورج جو ہے قیامت تک آنے والے 4G 5G 6G 7G 8G کی نسلیں آنے والی ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر کے آسٹریلیا کے اپنے دوست کو جو ہے ویڈیو کال میں دیکھ کر کے بات کر سکتا ہوں؟ اس کو یہ پتہ تھا کہ سیٹلائٹ بنایا جائے گا؟ یہ سارے سوالیں ہوئی، سارے کے سارے سوالات کیے گئے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے حضرت آدم کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جس کو جو ہے فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، کا مطلب اس کا خلاصہ کلام یہ ہے، میں تفسیر میں گئے بغیر کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ قرآن سے ہی لیے گئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھا، افلا تدبرون افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تدبر ہم نے نہیں کیا، ہم نے تحقیقات نہیں کی، تحقیقات کیا تو انگریز نے کیا، تحقیقات کیا تو یہودیوں نے کیا، تو وہ آج جو ہے ٹاپ آف دی ورلڈ پر ہیں، اور ہم کہاں ہیں؟ ہم نے قرآن کو صرف مطالعے اور کچھ ثواب حاصل کرنے کے لیے فاتحہ خوانی کر کے جو ہے کسی مزار پر جا کر کے فاتحہ کا ثواب پہنچانے کے لیے بنا لیا، تو آج ہم وہی ہیں، لیکن انقلاب آ رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نے تعلیم میں کوئی کام نہیں کیا۔ قسم خدا کی جو ہے ہم نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بہت قصے سنے ہوں گے۔
اکثر علماء کہتے ہیں کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ جو ہے اپنے ان کے حکمران کی بیوی ان پر نچھاور ہو گئی. ان کی سہیلیوں نے پوچھا کہ ایسا کیا آپ نے یوسف میں دیکھا، ایسے کیسے آپ نچھاور ہو گئی جبکہ وہ خود خوبصورت خاتون تھی؟ تو کہنے لگی کہ جب آپ کو دیکھیں گے پتہ چلے گا. اور یہ روایت کتنی مضبوط ہے پتہ نہیں ہے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام دعوت کی اپنی سہیلیوں کو، اور جو ہے اپنے محل میں سب کو بلایا. پھر اپنے خادم سے کہا کہ یوسف کو آنے کے لیے کہو. یوسف علیہ السلام اور سب کے ہاتھوں میں جو ہے کچھ کاٹنے کے لیے دیا اور ہاتھ میں چاقو تھی. اور پھر یوسف علیہ السلام کو آنے کے لیے کہا. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دے کر ان خواتین نے اپنی انگلیوں کی پور کاٹ لیے. تب کہا کہ پتہ بھی ہے میں کس پر ہوں. یہ واقعہ تو سننے ملتا ہے، لیکن ہمیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ پہلو سننے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر حکمت و بصیرت سے نوازا تھا، کس قدر تکالیف سے گزارا تھا. کنویں میں پھینک دیتے ہیں بھائی، جنگل میں لے جا کر کے، اور کہتے ہیں کہ جو ہے کسی بھیڑیے نے کھا لیا. کتنے دن رہے وہ کنویں کی گہرائی، وہ اندھیرا، وہ اندھیرے میں تنہائی. پھر وہاں سے نکالے جاتے ہیں، پھر وہ مصر کی بازار میں بیچے جاتے ہیں. کس قدر ان کو نچوڑا جا رہا ہے، کس طرح ان کو محنت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. پھر ایک عمر آتی ہے، پھر وہ خریدے جاتے ہیں، پھر محل میں پہنچتے ہیں. پھر اس خاتون جس خاتون پہ فریفتہ تھی وہی ان پر جو ہے زنا کا الزام لگاتی ہے. پھر جیل پہنچ جاتے ہیں. کتنی جیل بدل رہے ہیں، کتنی صعوبتیں بدل رہے ہیں. پھر اس جیل سے نکلنے کا جو وقت آتا ہے اور جو ذریعہ بنتا ہے خود وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ جیل میں جو ہے وقت گزار رہا ہوتا ہے، جیل کی سلاخیں کاٹ رہا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان ساری جد و جہد کا، ان ساری مصائب کا، ان ساری تکالیف کا ان کو بدلہ دیتا ہے. پھر اس کو جو ہے اس وقت کے حاکم مصر خریدتے ہیں، رکھتے ہیں. پھر جو ہے ان کو بادشاہت ملتی ہے، حکمت ملتی ہے. اور پھر وہ حکمتیں ایسی، وہ سیاست ایسی، وہ بصیرت ایسی کہ جو ہے اس وقت جو ہے پورے اس میں کاہن پریشان تھے، نجومی پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے مصر. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. یہ حکمت ودیعت کی گئی تھی، اور حکمت ہی ہے تعلیم، اور حکمت ہی ہے آپ کا نالج. اگر آپ کے اندر حکمت نہیں ہے تو آپ کا نالج بیکار ہے. اگر آپ اس کو صحیح انداز میں پیش کرنے کا طریقہ نہیں آیا ہے، پڑھانے کا طریقہ نہیں آیا ہے، تو آپ کا نالج آپ کے سینے میں مدفون ہے، وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. یہ حکمت کی چیز تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب آئیے، ان کی جو ہے آسمان پر اڑنے والے اس قالین کی، ان کی بادشاہت کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لینگویجز کو کس نے سکھایا؟ لینگویجز کی جو ہے اس کے مختلف زبان پر عبور کی بات اور اہمیت کو کس نے جتایا؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. اللہ نے ان کو وہ تمام لینگویجز سکھا دیے تھے، اور کہتے تھے کہ طوطا بولتا تو وہ سمجھ جاتے، اگر زمین میں رینگنے والی چیونٹی بولتی تو وہ سن لیتے اور سمجھ لیتے. تو مطلب یہ تھا کہ دنیا کی ہر مخلوق جب کوئی کسی بھی زبان میں بولتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے. مطلب یہ ہے کہ لینگویجز بھی جو ہے اہم ترین اہمیت کے حامل تھی. اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا میں دی گئی تمام کی تمام زبانیں، وہ چڑیا کی ہو یا سانپ ہو یا زہریلے ناگنوں کی ہو، وہ زبان بھی اپنی اہمیت رکھتی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو علم پر آتی ہے. پھر میں آج کے موضوع پر آپ کے پاس آتا ہوں.